بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 23 ذیقعد شہادت امام علی رضا غریب الغرباء کی مجلس ہے۔ اللہ ہم سب کو غریب امام کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ۔ اس امام کی شہادت جو عالم غربت میں مدینے سے دور توس میں جس کی شہادت ہوئی، اس امام کی کئی فضیلتیں ہم کو بتائی گئی۔ ویسے ہر امام کی فضیلتیں برابر، لیکن اس امام کا تھوڑا سا الگ۔ ان کی زیارت میں بار بار ہر تقریر میں بولتا ہوں یہ بات، اور ہر مومن کو بولتا ہوں کہ آپ فخرن اللہ فی الدنیا لے زیارت ہے۔ یہ جملہ ضرور زیارت میں بولنا کہ اللہ مجھے دنیا میں غریب امام کی زیارت نصیب کر۔ یہ کثرت سے جاؤ۔ اگر معصومین کی حدیثیں دیکھیں، اللہ کے رسول کی حدیث دیکھیں کہ اس امام کی زیارت دیکھیں، سارے معصومین کی زیارت برابر ہے، کوئی غلط نہیں سمجھنا، ہر امام کی امپورٹنس ہے، لیکن اس امام کی زیارت کے لیے کچھ زیادہ فضیلتیں بتائی گئی۔ ٹھیک ہے، کوئی مشکل نہیں۔ مفاتیح الجناح میں شیخ عباس خمی نے جو 8ویں امام کا چیپٹر لکھا، اس میں بھی آپ کو پوری فضیلتیں آپ کو مل جائے گی۔ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، 45 منٹ کی میری تقریر ہے اور مجلس ہے یہ، بس 45 منٹ میں مجھے مجلس ختم کرنا ہے۔ چینل کیا معاملہ ہے، ٹائم پہ ہر چیز ٹائم ہے اس کا۔ یہ امام کو ضامن امام بھی بولتے ہیں، یہ امام ضامن ہے، ان کی ضمانت لی جاتی تھی۔ اور آج بھی جو ہم امام ضامن باندھتے ہیں نا، وہ اسی امام کی طرف سے باندھتے ہیں۔ جب ہم سفر پہ جاتے تو ہم امام ضامن باندھتے۔ یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، سرکار نے بتایا کہ کون سے امام سے کس طرح مانگنا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر تم آخرت کے لیے دعا کرنا چاہتے، آخرت بخیر ہو، کہ مرنے کے بعد ہیئر آفٹر کیا وہ لائف ہماری جو ہے وہ صحیح ہو جائے، تو اس کے لیے کہا کہ موت سے لے کے پورا لحد سے لے کے برزخ سے لے کے روز محشر، صراط اور جنت تک، اگر تم چاہتے کہ تمہاری آخرت بخیر ہو تو تم میرا واسطہ دے کے اللہ سے دعا کرنا، میری بیٹی مظلوم بی بی زہرا کا واسطہ دینا، میرے دونوں بیٹے حسن اور حسین کا واسطہ دینا، چاہے معصومین کے واسطے دے کے اب اللہ سے دعا کرنا کہ پروردگار آپ کسی معصوم کا بھی واسطہ دو، لیکن یہ طریقہ اللہ کے رسول کا بتایا ہوا کہ 4 معصومین کا واسطہ دو، میرا، میری بیٹی فاطمہ کا، مظلوم بی بی کا، اور مولا حسن مولا حسین کا، اور دعا کرو کہ اللہ میری آخرت بخیر ہو۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ اگر تمہارے اوپر کوئی ظلم کر رہا، مثال دے رہا تمہارے آفس کے اوپر یا کوئی بھی، یا ایون ہسبینڈ اینڈ وائف میں کبھی پرابلم ہے، اگر کسی کا ہسبینڈ کسی کی بیوی کے اوپر ظلم کر رہا، یا بیوی اپنے شوہر پہ ظلم کر رہی، یا مدر ان لا ڈاٹر ان لا پہ ظلم کر رہی، تو ہمیشہ یہ یاد رکھو، کوئی بھی ظالم ہو تمہارے اوپر، اگر جو بھی ظلم کرے، چھوٹا ظلم کرے یا بڑا ظلم کرے، تم امام علی علیہ السلام کا واسطہ دے کے دعا کرنا اللہ سے کہ پروردگار امام علی کا واسطہ، جو بھی میرے اوپر یہ ظلم کر رہا، اس ظالم کو تو دیکھ لے اور مجھے اس کے ظلم سے بچا لے۔ تو امام نے، اللہ کے رسول کہتا کہ اللہ تم کو ظالم کے ظلم سے بچا لیتا، ظلم چھوٹا بھی ہوتا، ظلم بڑا بھی ہوتا۔ بس میں بہت احتیاط سے پڑھا، تیزی سے آگے بڑھا، اس لیے کہ وقت بہت کم ہو رہ گیا۔ تو اس وقت راوی نے کہا کہ یا رسول اللہ، مولا کے اوپر اتنا ظلم ہوا، مولا کی بیوی یعنی شہزادی کونین میری مظلوم بیوی پہ اتنا ظلم ہوا، دروازہ گرایا گیا، جب بیوی کی ساری ریبس ٹوٹ گئی، شہزادہ محسن شہید ہو گئے۔ کتنی آسانی سے بول رہا، ظالم نے تازیانہ بلند کیا، کتنی اللہ تو بیوی کے خاطروں پہ اللہ عذاب نازل کرے۔ تو جب یہ ہوا اور علی نے بدلہ نہیں لیا، تو اس وقت اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ میرا اور میرے بھائی علی کا ایک وعدہ تھا، ایک معاہدہ تھا صبر کرنے کا، اسی لیے علی نے صبر کیا، ورنہ دنیا دیکھتی کہ علی اپنے ظالموں سے بدلہ کیسے لے رہا۔ تو یہ بھی طریقہ اللہ کے رسول نے بتایا۔ چوتھا طریقہ یہ، اس کے بعد کہا کہ اگر تم شیطان کے شر سے بچنا چاہتے، تم شیطان سے اپنے آپ کو پناہ میں رکھنا چاہتے، تو میرے چوتھے وارث نے چوتھے امام کا واسطہ دو۔ اگر بیماریوں سے بچنا ہے تو چوتھے امام کا واسطہ دو، شہزادی سغرا کا واسطہ دو۔ اس کے بعد کہا اگر علم میں اضافہ چاہتے ہو کہ تمہاری نالج بڑھو، تم کو پڑھائی کا شوق پیدا ہو، دنیاوی علم اور دینی علم دونوں کے لیے 5ویں امام اور 6 امام کا واسطہ دو۔ اس کے بعد کہا کہ اگر تم مصیبتوں میں گر جاؤ، پریشانیوں میں گر جاؤ، اور تمہاری کوئی پریشانی دور نہیں ہو رہی، تو تم میرے 7ویں وارث مصعب بن جعفر، جن کو قاسمین 7ویں امام کا واسطہ دو، اور دعا کرو اللہ تمہاری ساری پریشانی کو دور کرے گا۔ اس کے بعد کہا کہ جب بھی تم سفر پہ جاؤ، ٹریول کرو، تم میرے 8واں وارث
جو غریب امام غریب الغربا جو مقام میں توس پہ مقام توس پہ شہید ہو کے وہیں ان کا مزار بنے گا. اگر تم کو سفر پہ بخیر ہو کہ جیسے جا رہے اسی طرح صحت عزت کے ساتھ واپس آؤ تو میرے 8ویں وارث کا واسطہ تھا. اللہ تمہارا سفر بخیر کرتا. تو اسی کے سلسلے میں یہ امام ضامن آپ کو کہا گیا. اس لیے اس جملے کے لیے میں نے یہ پوری آپ کو بتایا, یہ پورا سیکوینس بتایا. اب آگے بھی بتایا تھا اور زمانے کے امام تک. تو اسی لیے ہم جو امام ضامن باندھتے ہیں, اگر امام ضامن کے اوپر پیسے رکھتے بہت اچھی بات ہے, کوئی بالکل صحیح کرتے آپ. لیکن اگر اس کے علاوہ اگر معصوم کا نام اگر تمہارے بازو میں رکھ دے, لکھ دے, تو یہ بھی غریب امام کا بتایا ہو. جب مامون کے دربار میں مامون بہت غیظ میں تھا, مامون رشید ظالم بہت غیظ میں تھا, حسد میں ظالم تھا کہ سارا مجمع امام کے دروازے پہ جا رہا, میرے پاس کوئی نہیں آ رہا, میرا مقصد کیا تھا, میں مقصد میں ناکام ہو گیا. تو وہ چاہتا تھا کہ مولا کو قتل کر دے, مولا کو شہید کر دے. اس نے دربار میں اعلان کیا کہ بلاؤ امام علی رضا غریب الغربا کو اور میں ان کو قتل کروں گا. نیام سے تلوار نکال کے سامنے رکھ, پورا مجمع دیکھ رہا کہ ہائے اب کیا ہونے والا. غلام آیا اور امام آئے وہاں پہ. جب امام آئے تو جب بھی امام آتے تھے تو جو دربار پہ کرٹنز پڑے ہوئے ہوتے تھے وہاں غلام کھڑے ہوتے اور کرٹنز کو ہٹاتے جب امام انٹر ہوتے. امام کو ہٹانے کی ضرورت نہیں پڑتی. آج اس نے دربار کے غلاموں سے بھی کہہ دیا کہ تم لوگ کرٹنز نہیں ہٹانا, معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ, ایک توہین کرنے کی نیت سے. وہ ظالم کیا توہین کرے گا جس کو اللہ عزت دے. امام رضا غریب کو اللہ نے عزت دی. ابھی میں 5 دوسرے اماموں کا بتاتا ہوں واپس جا کے. تو ہوا کہ ضامن امام کی بات کرا کہ امام ضامن کیسے. جیسے ہی مولا اس دروازے پہ پہنچے ہوا اتنی تیز چلی کہ پردے خود بخود ہٹ گئے. مولا کو ہٹانے کی ضرورت نہیں پڑی. مولا نے بتایا کہ ہماری حکومت, ہماری طاقت صرف زمین پہ, انسانوں پہ نہیں, ہواؤں پہ بھی. ہم کون ہیں؟ حجت خدا ہے زمین پہ. گئے مولا, جیسی گئے مامون جو ظالم جو چیخ پکار کر رہا تھا دربار میں اعلان کر رہا تھا کہ میں ابھی اسی وقت دربار میں قتل کروں گا, تلوار بھی نیام سے نکالی, کھڑا ہو گیا. بڑی عزت کے ساتھ امام کو پہلو میں بٹھایا, بہت آرام سے محبت سے گفتگو کر کے 50,000 تومان یا 1,00,000 تومان کی تھیلی دے دی. کہا یا فرزند رسول آپ تشریف لے کر دیں. مولا واپس آ گئے. مامون سے لوگوں نے پوچھا تو اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا, واٹ ہیپن, کیا بات تجھے؟ کہا میرے سمجھ ہی میں نہیں آیا کہ فرزند رسول آئے, میرا دماغ مو ہو گیا, کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ہو. وہاں پہ کچھ چاہنے والے بیٹھے تھے جو مولا کے پاس آئے. بعد میں آ کے مولا سے پوچھا مولا یہ ماجرا کیا ہے کہ اتنا غصے میں تھا اور اتنا ٹھنڈا ہو گیا جیسے آپ آئے. تو امام نے اپنے بازو سے ایک تعویذ نکالی, بازو سے ایک تعویذ بولے, امام ضامن بولے, جو بھی بولے نکالی. کہا یہ جو تعویذ ہمارے پاس ہے یہ ہماری دادی مظلوم بی بی زہرا کا تعویذ ہے جو لکھ کے دیا بی بی. وہ مظلوم میری دادی کا تعویذ ہے. اب سننا امام کا جملہ, سوائے موت کے ہم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. جب موت لکھی بھی ہے تو انگور بھی کھائے مولا. کہ سوائے موت کے کوئی ہم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. اس کے بعد سے میں 2 چیزیں آپ کو بتائی. ضامن امام, ایک زیارت امام حسین کے لیے اس زمانے میں مولا ضامن ہوتے تھے, جو بھی زیارت کو جاتا تھا تو مولا ضامن ہوتے تھے تو وہاں پہ جو حکومت کے لوگ ہوتے وہ لوگ جانے اجازت دیتے, نقصان نہیں پہنچا. تو اس وقت سے شروع ہوا امام ضامن. تو امام ضامن میں آپ پیسے رکھتے بہت اچھی بات ہے, میں منع نہیں کر رہا, لیکن آپ اگر اسی طرح امام رضا غریب کا امام علی رضا غریب الغربا لکھ کے لگا دیں, لکھ کے آپ تعویذ بنا لیں, مولا کے اندر ہی لکھ کے لگا دیں اور آپ بازو میں تعویذ بنا. اس کے بعد دیکھو جب بھی سفر پہ جاؤ یہ کرو تو تمہارا سفر بخیر ہوتا. اب سفر کی بات آئی, ضامن کے ایک اور نسخہ ہے سفر کے لیے کہ زیارت امام حسین وارثہ پڑھ کے اگر دروازے پہ کوئی جائے یا چھوٹی زیارت پڑھ جو نماز کے بعد آپ پڑھتے, سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا صاحب والا اخی ابو الفضل العباس ابن امیر المومنین والا اختی کا زینب شہزادی ام کلثوم بنت کا شہزادی فاطمہ سلطان. پھر آپ زیارت پڑھو سلام علیہ, ایک ہی جملہ سلام علیہ کا غریب الغربا سفر کے لیے. سلطان ابو الحسن علی ابن موسی رضا. امام کی زیارت جب پڑھتے ہیں, معصومہ کی بھی زیارت جب پڑھتے ہیں, شہزادی معصومہ بنت مصعب بن جعفر.
پھر آپ اتنا ہاتھ رکھ کے سر پہ رکھو, سلام علیکم فرزند مظلوم بی بی زہرا اجل اللہ تعالیٰ فرمائے. 1 منٹ بھی نہیں ہوتا جب بھی آپ لندن سے ٹریول کریں. ایون دس تھنگ یو کین ڈو اٹ ایوری ڈے. تو ایکسیڈنٹل موت سے بچ جاتا ہے انسان. گھر سے نکلتا ہے سلام کر کے نکل, بچ جاتے. تو امام ضامن, اس سے امام ضامن, یہ ضامن امام ہے. تو جب مولا اس وقت بھی ضامن ہے, آج بھی ضامن ہے. اور صرف آپ کو اس جملے میں غور سے سننا, اس دنیا کے لیے ضامن نہیں ہے. اگر تم امام کو روز پکارو, روز امام کے لیے کوئی کام کرو, تو تمہاری لحد میں بھی یہ امام ضامن ہونے والا ہے, موت کے وقت بھی ضامن ہونے والا ہے, پہلی رات کا ضامن ہو جائے گا, پوری برزخ کا ضامن ہو جائے گا, روز محشر کا ضامن ہوگا, پھولے صراط سے جو تم جاؤ گے وہاں پہ بھی امام کا وعدہ ہے. جو میری زیارت کو آئے گا میں صراط سے اس کو لے کے چلا جاؤں گا جنت میں. اب اس سے زیادہ اور کون وعدے کرے گا؟ اس سے زیادہ اور آپ کو کیا چاہیے؟ یہ ایک امام کی زیارت کا اتنا اجر ہے. اب زیارت کو نہیں جا رہے تو مجلس کرو. میں بار بار بول رہا, مجھے کوئی فائدہ نہیں, میں آپ کے فائدے کی بات کر رہا کہ جب میں آیا ہوں اہل بیت چینل پہ غریب امام کی شہادت کی مجلس پڑھنے, میں چاہتا سب کو شیئر ملے, سب کو ثواب ملے. جو مجلس سن رہا کرو, بولو کہ آج کی مجلس میری طرف سے, اور اپنے مرحومین کے لیے اس پہ اسپانسر کر دو کہ غریب امام آپ میرے ماں کے ضامن ہو جاؤ, آپ میرے باپ کے ضامن ہو جاؤ, یہ پیسے میرے ماں باپ کو اس کا ثواب دے. آپ دیکھو کہ سال تمہارا کیسے گزرتا ہے. صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد. 8ویں امام تک آپ نے سنا, بس میں 10 منٹ رہ گئے, 10-12 منٹ. اور 9 رزق کے لیے 9 امام کا واسطہ دینا. روز صبح میں اٹھ کے جب آپ نماز پڑھتے آپ کے رزق کی تنگی ہے, کئی فونز آتے کہ مولانا دعا بتا, رزق کی تنگی, بزنس نہیں ہو رہا, کاروبار نہیں, 100 مرتبہ صلوات پڑھو. 9 امام کی بارگاہ میں ہدیہ کرو, امام محمد تقی جواد السلام, اللہ تمہارے رزق میں برکت دیتا. عبادت کے شوق کے لیے 10ویں امام امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کا واسطہ. یہ سارے اللہ کے رسول کا بتایا ہوا طریقہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. میرے 10ویں اور 11ویں وارث کا واسطہ دے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو امام علی نقی علیہ السلام, امام حسن عسکری علیہ السلام, کہ مولا اللہ تیری عبادت کا شوق پیدا ہو. اس کے بعد اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ کو ایسے ہی کیا. راوی کہتا ہے کہ اپنی گردن پہ رکھ کے کہا کہ اگر موت بتایا طریقہ, موت آ جائے, موت آ جائے, گلے پہ خنجر آ جائے تمہارے, تم حق پہ ہو, تو اس وقت میرے قائم کا واسطہ دو, وہ اسی وقت آ کے بچائے, اسی وقت آ کے بچائے. یہ اتنا بڑا, تو یہ ایک پورا طریقہ بتا, میں اسی پہ پوری مجلس ہو جائے. غریب امام کی زیارت اتنی امپورٹنٹ زیارت ہے کہ یہ ضامن امام بھی ہو جاتا. آپ بار بار جائیں. اگر نہیں جا سکتے, روز رات میں سونے سے پہلے غریب الغربا کو سلام کر کے سو. Before you go to your bed, before you go to your bed. کیوں؟ کہ تمہاری رات کا ضامن غریب امام ہو جائے. سلام کرو. سب یہ نہیں بول رہا کہ 1 گھنٹے کا عمل نامہ نہیں دے رہا آپ کو, 1 گھنٹے کا ہوم ورک نہیں دے رہا. ہارڈلی 30-50 سیکنڈز جس سے سلام علیکم یا سیدی مولانا مولا یا غریب الغربا سلطان ابو الحسن علی ابن موسی رضا سلام علی کی شہزادی معصومہ بنت موسی رحمت اللہ علیہ, رات تمہارے ضامن ہو جائیں گا امام. صبح اٹھ کے جب تم سلام کرتے زمانے کے امام کو, تو پہلے غریب امام کو سلام کرو کہ پورے دن کا ضامن ہو جائے تمہارا غریب امام. آپ سمجھ رہے میں کیا بول رہا ہوں آپ کو, کہ پورے دن کا تمہاری ہر چیز کا ضامن غریب امام, تمہاری زندگی کا, تمہارے رزق کا, تمہارے کاروبار کا, تمہاری ہیلتھ کا, تمہارے بزنس کا, ہر چیز کا ضامن غریب امام ہو جائے. اب بولو مولا میں آپ کا غلام, آپ کو صبح سلام کر کے اپنے دن کا آغاز کر رہا ہوں. آپ کے دن, اپنے دن کا آغاز, I'll start my day with سلام. اس لیے کیوں بول رہا ہوں میں سلام کرو, پلیز look at me, look at me. why I'm saying سلام کر کے رات میں سو اور سلام کر کے صبح میں دن سٹارٹ کرو. why? you know why? آپ دنیا میں جانتے ہیں کہ جب بھی آپ کسی کو سلام کرتے ہیں لندن میں, جب آپ کسی کو دیکھتے تو ہائی اور ڈوئنگ بولتے ہیں نا, جب آپ کسی کو دیکھتے آپ اس کو وش کرتے. ایون جب آپ لفٹ میں ایلیویٹر میں انٹر ہوتے آپ اس کو جانتے نہیں, پہچانتے نہیں, جیسے انٹر ہوتے
अगर अंदर कोई बंदा है, आप उसको देख के विश करते हैं, ये एटिकेट है। वो भी आपको देख के स्माइल देता और विश करता, आपके विश का जवाब देता, राइट? आपके पास तो ज्यादा अच्छा माहौल है, एक दूसरे को देख के विश करते, राइट? और जब करते विश, सलाम करते, जवाब जो भी जवाब देता वो आपको देखता, ये गिफ्ट्स ही आपको देखता, आपको स्माइल देता। दोस्तों, इमाम से बड़ा कोई साहिब अखलाक है? ये तो मरकज है अखलाक के, मरकज। इनसे अखलाक शुरू हुआ, एटिकेट इनसे शुरू हुआ कि दुश्मन आते थे, चाहने वाले मुहिब बन के जाते थे। वो ये इमाम है, गरीब इमाम। तो अगर तुम रोज रात में इस इमाम को सलाम करोगे, एक जुमला सलाम अलैका सैयदी मौला या गरीब अली गरीबुल गुरबा सुल्तान अबुल हसन अली इब्ने मुर्सी रजा सलाम अली की शहजादी मासूमा बिनते मुसअब ने जाफर। कौन देखेगा? दो, बीबी मासूमा भी आपको देखेंगे, जवाब देंगी, गरीब इमाम। और देंगे कैसा? आपको देखेंगे, इनकी निगाह रहमत की निगाह, रहमत की। तो तुम्हारी पूरी रात का जामिन, पूरी रात तुम्हारे चेहरे पे, तुम्हारे ऊपर रहमत आई। सुबह हो गया, और सुबह में तुम करोगे तो पूरा दिन रहमत के साथ गुजरेगा। हमको चाहिए क्या सिवाय रहमत के? What else we need? What else we need? We don't need anything. Only the blessing of Imam Raza. Only the blessing of Imam Raza. Blessing of Imam Raza चाहते हो? सलाम करो, ज़ियारत को जाओ, उनकी मजलिस का। बस दोस्तों, मैं क्या करूँ, ये इमाम रजा में पूरे 5 मजलिस, पूरे 5 तकरीरें हो जाए। वक्त तेजी से निकलते जा रहा। और इमाम रजा का नेशापुर, अल्लाह हमको जाना नसीब करे। खदमगाह है मौला की, खदमगाह। आज तक वो मुजिज़ा है। आप सब जानते कि उस खदमगाह में से आज भी पानी निकलता है। और वहाँ पे, वहाँ की जो मशहूर हदीस है, मैंने इससे पहले शायद लास्ट ईयर पढ़ा था कहीं इसी चैनल, वो हदीस अपने घरों में ज़रूर। मैंने बहुत लोगों को दी है हदीस लंदन की। बाद में मेरे पास व्हाट्सअप, अगर आप लोग, आपको चाहिए वो व्हाट्सअप आप मुझे करें, मैं आपको वो हदीस भेजता हूँ, जिस हदीस को कहते हैं गोल्डन चेन। गोल्डन चेन। अगर आज मैं इमाम रज़ा गरीब की शहादत की मजलिस पढ़ रहा और मैं इस हदीस का जिक्र ना करूँ तो मेरी तकरीर नामुकम्मल होगी। इसलिए कि ये वो हदीस है कि जो दुनिया और आखिरत, दुनिया और आखिरत, जो एबनॉर्मल बच्चे होते ना, एबनॉर्मल, जो स्लो है थे, आप अपनी लैंग्वेज में बोलो, जो ज़रा ग्रोथ में, इसमें ज़रा स्लो है बच्चे, उनके लिए भी बहुत अच्छी है। ये मैं नहीं बोल रहा। ज़ाफ़रान से लिख के वो हदीस को, जिस हदीस को बोलते हैं सिलसिलतुल ज़हब, जो नेशापुर की वो गोल्डन चेन। ज़हब अरबी में कुरान को बोलते हैं, अरबी में सोने को बोलते हैं, गोल्ड को बोलते हैं। इसीलिए इस हदीस का नाम गोल्डन चेन है। अरबी में इसको सिलसिलत ज़हब बोलते हैं। एक सिलसिला है, 8वें इमाम से शुरू हो रहा, अल्लाह के पास जाके रुक रहा। ये नासिब नाम है उसमें, और जिसमें मेरे मौला ने 70,000 नेशापुर के मुसलमानों को ये हदीस दी थी, जो हर किताब में है, हर किताब में है कि ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी वमन दाखला हिस्नी, ला इलाहा इल्लल्लाह किला है, जो उसमें दाखिल हो जाए और उसको फला है, उसको नजात है। उसके बाद ये कहा था वो शर्त हा व शुरूत हा, और लेकिन ये सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह बोलने से नहीं है, उसके साथ शरायत है, उसके साथ शर्तें हैं, शरायत है। उसके बाद कहा था कि एक शर्त हम है, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का फायदा उसी वक्त होगा जब तुम अलियन वली अल्लाह बोलोगे, जब तुम रसूल की इस आल को मानोगे जो सिलसिलत ज़हब में है, मौला से लेकर जमाने के इमाम तक, तो तुमको ला इलाहा इल्लल्लाह का फायदा। लेकिन इस हदीस के बारे में सारे उलमा ये लिखते हैं कि अगर ये हदीस कोई दीवाना, पागल, क्रेजी, जिसको डॉक्टर्स कंफर्म कर दे कि ये बंदे का दिमाग खत्म हो गया, अब ये कैन नॉट थिंक, तो वो सारे लोगों के लिए मैं जिसको दिया हूं ये हदीस, जिसका ब्रेन थोड़ा स्लो भी है, जिसकी ग्रोथ स्लो है, जो आगे नहीं बढ़ रहा, उसको आप 40 दिन तक ये हदीस पिलाओ। कैसे? ज़ाफ़रान से लिखो, कोई इतनी बड़ी 2-3 बड़े पेजेस की नहीं, बहुत छोटी सी हदीस है,
اگر آپ کو چاہیے تو مجھے واٹس اپ کرو، یا ابوذر بھائی سے یا فاروق نظر بھائی سے کو بولو، وہ لوگ مجھے واٹس اپ کریں گے، میں ان کو بھیج دوں گا، آپ ان کے تھرو لے لینا۔ یہ ایکسٹرا آرڈینری غریب امام کی شہادت کی مجلس میں آپ کو یہ تحفہ دے کے جا رہا، گولڈن گفٹ ہے دوستو، تمہاری صحت کے لیے، ہر چیز کے لیے۔ یہ وہ چیز ہے کہ تمہارے دماغ کو صحیح کرتی اور آزمایا ہوا یہ عمل ہے۔ یہ سلسلۃ الذہب کی حدیث، ہر چیز صرف، یہ آپ کو اور حیرت ہوگی کہ سلسلۃ الذہب کی حدیث صرف آپ کو دنیا میں فائدہ نہیں پہنچائے گی، پھر بول رہا صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد، صرف دنیا میں فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ تمام علماء یہ کہتے، ایون کربلا مولا میں اللہ ہم کو مولا کی زیارت نصیب کر، وہاں کے جو کفن ہے، اگر آپ یہ بول کے لیں کہ مجھے کفن پہ اگر سلسلۃ الذہب کی حدیث آ جائے، ایک چھوٹا سے کلوتھ پہ آتی، وہاں پہ کپڑے پہ لکھی جاتی، ویری ویری ریکمینڈڈ، بے انتہا ریکمینڈڈ ہے کہ اگر سلسلۃ الذہب والی حدیث تمہارے کفن سینے پہ، میت کے باڈی کے سینے پہ رکھ دو، عذاب قبر سے بچا، عذاب قبر سے بچتا۔ میں آپ کتنا ہم ایزی لے رہے ہیں، ہم کو فکر ہی نہیں ہو رہی، ہم سوچ رہے ہی نہیں کہ کتنے بڑی تکلیف سے بچو گے، اس لیے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ ہم کو کوئی عذاب ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھو جب تک یہ چیزیں، جیسے تم خاک شفا اپنے ساتھ کیری کرتے ہو، جیسے مشہد مقدس میں زائرین کے پیروں کے نیچے کی خاک وہاں کے ڈالتے ہیں، ہم کبھی سوچ سکتے کہ اتنا بڑا ثواب ہے، وہ ہمارے لیے شفا بنے گی۔ اسی طرح سلسلۃ الذہب، غریب امام سے نام شروع ہوتا، اللہ کے رسول تک جائے گا، مولا اللہ کے رسول تک، اور وہاں سے جبریل سے خدا، ایک پیج اتنا سے کپڑے پہ۔ If you need it, let me know۔ آپ کو دنیا کے، آپ وہ ہاتھ میں ایسا لے کے دنیا میں بھی دعا کر سکتے، ہاتھ میں لے کے آسمان کی طرف دیکھ کر دعا کر سکتے کہ پروردگار I'm in this problem, please can you solve these problems۔ اللہ تو میرے پرابلمس کو سالو کر دے، تو میری پریشانیوں کو دور۔ غریب امام کا یہ خدمت، بس دوستوں میں کیا کروں، میری مجبوری ہے، بس غریب امام کی زیارت کے لیے اور ان کی شفاعت کے لیے، ہمارے ماں باپ کی شفاعت کے لیے، غریب امام کے صدقے میں سارے مرحومین کی شفاعت کے لیے، آج جنہوں نے آج کی اس مجلس کو اسپانسر کیا، ان کے سارے مرحومین کی شفاعت کے لیے، ہم سب کو غریب امام کی زیارت بار بار نصیب ہونے کے لیے اور جلد سے جلد نصیب ہونے کے لیے ایک باوا زبردست صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ